بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین وی لاگ نمبر ہے 247 یعنی 247 اور چوتھی قسط آج کی اور پیج ہے 208 اور یہ بقیہ ہے حصہ ہے قابل رش کامیابی یعنی مدینہ کا جو سفیر ہے حضرت مصعب بن عمیر ابدری یہ ان کا ذکر چل رہا ہے. قابل رش کامیابی ہوئی ہے اسی کامیابی کا سبجیکٹ یہ چل رہا ہے ابھی ختم نہیں ہوا. بقیہ حصہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. ناظرین جس کتاب سے یہ واقعہ رکھ رہے ہیں یہ ہے سیرت النبی کی کتاب. اس کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے الرحیق المختوم. اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری. رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلہ میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ الرحیق المختوم مولانا صفی الرحمان مبارک پوری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسقون من رحیق مختوم یہ لوگ سرے بمہر شراب پلائے جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن تُطِیعُوهُ تَهْتَدُوا اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤگے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تڑپ ہے یا ازل سے تیری خو ہے کیا ہے یہ. رقص ہے آوارگی ہے جستجو ہے کیا ہے یہ. خفتہ ہنگامے ہے میری ہستی خاموش میں. پرورش پائی ہے میں نے صبح کی آغوش میں. اس کے بعد حضرت اسید نے اپنا حربہ اٹھایا اور پلٹ کر حضرت سعد کے پاس پہنچے. وہ اپنی قوم کے ساتھ محفل میں تشریف فرما تھے. حضرت اسید کو دیکھ کر بولے میں بخدا کہہ رہا ہوں کہ یہ شخص تمہارے پاس جو چہرہ لے کر آ رہا ہے یہ وہ چہرہ نہیں ہے جسے لے کر گیا تھا. پھر جب وہ حضرت اسید محفل کے پاس آن کھڑے ہوئے تو حضرت سعد نے ان سے دریافت کیا کہ تم نے کیا کیا. انہوں نے کہا میں نے ان دونوں سے بات کی تو وہ واللہ مجھے کوئی حرج تو نظر نہیں آیا. واللہ مجھے کوئی حرج تو نظر نہیں آیا. ویسے میں نے انہیں منع کر دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم وہی کریں گے جو آپ چاہیں گے. اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ بنی حارثہ کے لوگ اسید بن زرارہ کو قتل کرنے گئے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ اسید آپ کی خالہ کا لڑکا ہے لہٰذا وہ چاہتے ہیں کہ آپ کا عہد توڑ دیں. یہ سن کر سعد غصے سے بھڑک اٹھے اور اپنا نیزہ لے کر سیدھے ان دونوں کے پاس پہنچے. دیکھا تو دونوں اطمینان سے بیٹھے ہیں. سمجھ گئے کہ اسعد کا منشا یہ تھا کہ آپ بھی ان کی باتیں سنیں. لیکن یہ ان کے پاس پہنچے تو کھڑے ہو کر سخت سست کہنے لگے. پھر اسد بن زرارہ کو مخاطب کر کے بولے خدا کی قسم اے ابو امامہ اگر میرے اور تیرے درمیان قرابت کا معاملہ نہ ہوتا تو تم مجھ سے اس کی امید نہ رکھ سکتے تھے. ہمارے محلے میں آ کر ایسی حرکتیں کرتے ہو جو ہمیں گوارا نہیں. حضرت اسد نے حضرت مصعب سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ بخدا تمہارے پاس ایک ایسا سردار آ رہا ہے جس کے پیچھے اس کی پوری قوم ہے. اگر اس نے تمہاری بات مان لی تو پھر ان میں سے کوئی بھی نہ بچھڑے گا. اس لیے حضرت مصعب نے حضرت سعد سے کہا کیوں نہ آپ تشریف رکھیں اور سنیں. اگر کوئی بات پسند آ گئی تو قبول کر لیں. اگر بات پسند نہ آئی تو ہم آپ کی ناپسندیدہ بات کو آپ سے دور ہی رکھیں گے. حضرت سعد نے کہا انصاف کی بات کہتے ہو. اس کے بعد اپنا نیزہ گاڑ کر بیٹھ کے حضرت مصعب نے ان پر اسلام پیش کیا اور قرآن کی تلاوت کی. ان کا بیان ہے کہ ہمیں حضرت سعد کے بولنے سے پہلے ہی ان کے چہرے کی چمک دمک سے ان کے اسلام کا پتہ لگ گیا. اس کے بعد انہوں نے زبان کھولی اور فرمایا تم لوگ اسلام لاتے ہو تو کیا کرتے ہو. انہوں نے کہا آپ غسل کر لیں کپڑے پاک کر لیں پھر حق کی شہادت دیں پھر 2 رکعت نماز پڑھیں. حضرت سعد نے ایسا ہی کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین اس کا کچھ حصہ کیا ہے وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں پورا کریں گے. ابھی تھوڑا سا پیراگراف ہے مگر وہ نیکسٹ ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ.
مجھے زنجیر پہنا دو، مجھے سولی پہ لٹکا دو، مگر میں راہزنوں کو رہنما کہہ دوں یہ مشکل ہے۔ کبا پوشی کے پردے میں جو عیاشی کے رسیا ہیں، میں ایسوں کو شیوخ و صوفیہ کہہ دوں یہ مشکل ہے۔ جو ہوں فرعون